اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ اور اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ نہ کوئی پتا گرتا ہے مگر اس کو وہ جانتا ہے، اور کوئی راز زمین کے تاریکیوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ترجمہ صاف نہیں دکھتا ہے اس لیے صاف ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ تمام خزانوں کی کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور غیب کا علم کوئی نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کے علم کو جانتا ہے۔ چند چیزوں کے جان لینے کا نام غیب نہیں ہے۔ چند چیزوں کا جو آج کے زمانے میں بہت سارے دعوے دار سائنسداں لوگ ہیں کہ ہم غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، اس کو غیب نہیں کہتے۔ تمام چیزوں کے جاننے کا نام غیب ہے۔ البتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو غیب نہیں کہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور وہ اسی کو جانتا ہے جتنا علم اللہ نے دیا ہے۔ تمام غیوبات کا علم صرف اللہ کو ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، شہداء ہو، صدیقین ہو، صالحین ہو، کسی کو بھی تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ سمندر کے اندر ہو، چاہے خشکی کے اندر ہو، چاہے پہاڑوں کے اوپر ہو، چاہے آسمان کے اوپر ہو، کہاں بھی ہو، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ زمین کے اوپر کتنی چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے درندے ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنی چونٹیاں ہیں، کتنے سانپ ہیں، کتنے بچھو ہیں، اور کتنے شیر ہیں، کتنے چیتے ہیں، کتنے بھالو ہیں، تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ کتنے انسان پیدا ہو چکے، سب کا علم اللہ کو ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کتنے انسان ہیں، سب کا علم اللہ کو ہے۔ آئندہ کتنے انسان پیدا ہونے والے اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں، بچہ ہے، بچی ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، سب کا علم اللہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم ہو جا رہا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو یہ اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو ایک اندازہ کہتے۔ آلات کے ذریعے سے معلوم کر لینے کو یہ غیب نہیں کہتے، بلکہ آلات کے ذریعے ایک اندازہ ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں یا بچی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ بچہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بہرا ہے، وہ کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کب مرے گا، کب جو ہے وہ کیا کیا کرے گا، نیکیاں کرے گا، بدیاں کرے گا، وہ مشین کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ کب پیدا ہوگا۔ اب وہ پیدا ہوگا یا حقیقت میں بچہ ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشین کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، مشین کے ذریعے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن وہ بچی ہو جاتی۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کہتا ہے اس کے پیٹ میں بچی ہے، بچہ ہو جاتا۔ خود جگتیال میں ہمارے محلے میں ایسی مثال موجود ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کے پیٹ میں بچی ہے، اور یہ سوچ کر کے وہ عورت رہی کہ ہمارے پیٹ میں بچی ہے، لیکن جب پیدا ہوا تو وہ بچہ پیدا ہوا۔ ہر جگہ ایسی مثالیں، ایسے مشاہدات نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ایک ہے، ہوتا ایک ہے، ڈاکٹر کہتا کچھ ہے اور اس کے خلاف ہو جاتا۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ 5 چیزوں کا علم، قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث شریف کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایسے ہی مجمع بیٹھا ہوا تھا جیسا ابھی بیٹھا ہوا ہے مجمع، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اس کی حیت، اس کی شکل، اس کا لباس بھی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ران لگا کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کون آدمی ہے جان نہ پہچان اور یہ آ کر کے اس طریقے سے بیٹھ گیا بے تکلم۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسی سوال میں احسان کا بھی ایک سوال تھا، اسی میں قیامت کا سوال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، یعنی جو تم پوچھ رہے ہو جتنا علم تم کو ہے مجھ کو بھی اتنا علم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم مجھ کو نہیں ہے۔ آئے گی قیامت، قیامت کے آنے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں، آئے گی ضرور قیامت، لیکن کب آئے گی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بارش کب ہوگی، بارش کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ آج کل جو ہے آلات کے ذریعے سے ہواؤں کو رخ معلوم کر کے آلات کے ذریعے سے پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر، فلاں صوبے میں، فلاں ریاست میں بارش کا امکان ہے، حالانکہ امکان ظاہر کیا جاتا بارش نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ دہلی کے اندر محکمہ موسمیات دفتر میں یعنی آفس میں بیٹھ کر کے یہ پیشین گوئی کر رہا تھا کہ دلی میں بارش نہیں ہوگی، اور حقیقت میں بارش ہو رہی تھی۔ محکمہ موسمیات پیشین گوئی کر رہا تھا کہ دلی کا موسم بالکل خشک رہے گا، بارش نہیں ہوگی، اور حالانکہ آفس کے باہر بارش ہو رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے پیشین گوئی تو کر رہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی اور باہر بارش ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بارش کب ہوگی یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ یہ صرف اندازہ لگا لینا اور بتا دینا مشین کے ذریعے سے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وہ کل کیا کمائے گا وہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے کہاں مرے گا انسان، اس کے مرنے کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، کہاں مرے گا مرنے کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر صرف اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خود کتاب کے اندر کہ درخت کا کوئی پتا نہیں ہلتا مگر اس کے علم میں ہے، درخت کا کوئی پتا نہیں ہلتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طریقے زمین کی تہوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کتنا دانہ چھپا ہوا ہے، صرف اللہ کو ہے، کسی اور انسان کو علم نہیں۔ کوئی مشین آج تک ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ مشین بتا دے کہ زمین کی تہ میں کیا کیا چھپی ہوئی چیز ہے۔ اسی طریقے زمین کے اوپر کا میں نے ہار بیان کیا، سمندر کے نیچے کتنی مخلوقات ہے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، یہ انسان ہے، شیر، چیتے، بھالو، درندے، چرندے، پرندے، یہی مخلوق ہے۔ نہیں، مولانا تقی صاحب عثمانی زیدہ مدہو اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میں سمندر کی تہ میں گیا سفر کرنے کے لیے، سمندر کی تہ میں آج کل ایسی کشتیاں نکل گئی ہیں کہ آپ کرایہ دے کر کے سمندر کی تہ میں بھی جا سکتے، سمندر کی سیر کر سکتے۔ تو مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے جب میں گیا تو کائنات کو دیکھ کر کے میری عقل، میرا دماغ حیران رہ گیا کہ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ سمندر کے نیچے مخلوقات ہیں۔ رنگ برنگ کے درخت، رنگ برنگ کی مچھلیاں، رنگ برنگ کے کیڑے مکوڑے، گھاس، اتنی مخلوقات سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی ہے کہ آدمی کا دماغ اور آدمی کا عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہی زمین کے اوپر یہ چیزیں ہیں، نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ مخلوقات سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی ہے، اور سب کا علم اللہ کو ہے، کس کو کتنا کھانا دینا، کس کو کیا کیا دینا ہے، کس کو مارنا، کس کو جلانا، یہ ساری چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ رطب و یابس کا علم یعنی خشکی کا علم، سمندر کی تہوں کا علم، پتوں کے گرنے کا علم، اسی طریقے سے پہاڑ کی چوٹیوں پر رینگنے والی چوٹیوں کا بھی علم اللہ کو ہے۔ ہم لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں، ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہمارے جو ہے نیچے چوٹیاں چل رہی ہیں ہمیں پتہ نہیں، اسی طریقے سے مچھر پیچھے بیٹھا ہوا ہمیں پتہ نہیں، اسی طریقے سے اور کتنی چیزیں ہوں گی ہم لوگوں کو پتہ نہیں۔ لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں پر رینگنے والی چوٹیوں کی حرکت کا بھی علم ہے، پتوں کے ہلنے کا بھی علم ہے،
پتوں کے گرنے کا بھی علم ہے، کتنے پتوں کو گرنا ہے، کتنے پتوں کو ہلنا ہے، کتنے پتوں کو رہنا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ اولیاء کو ہے، نہ انبیاء کو ہے، نہ شہداء کو ہے، نہ صدیقین کو ہے، نہ صالحین کو ہے۔ البتہ جتنا علم اللہ نے دیا ہے جس کو، اس کو اتنا علم ہے۔ ساری کائنات سے زیادہ علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، علم الاولین والآخرین، کہ اولین اور آخرین کا علم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے، کیوں؟ اس کو علم عطائی کہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو علم غیب نہیں کہتے بلکہ علم عطائی کہتے۔ ساری چیزوں کا علم تو اللہ کو ہے، کب کیا ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب انسان کیا کرے گا، کب انسان اٹھے گا، کب انسان مرے گا، کتنا کھائے گا، ساری چیزوں کا علم انسان کو نہیں بلکہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے خزانوں کا مالک، ساری کنجیوں کا مالک اللہ ہے، درختوں کے پتے نہیں گرتے مگر اس کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے لوح محفوظ میں فی کتاب مبین، ساری چیزیں لکھی ہوئی لوح محفوظ میں، ہم یہاں بیٹھے وہ بات کر رہے ہیں، آپ یہاں سن رہے ہیں، کس کو چلنا ہے، کس کو کیا کیا کرنا، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اس کے مطابق فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دیتے رہتے، یہ کام کرنا، اتنا کام کرنا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اتنی بارش برسانی ہے، اتنا فلاں کو رزق دینا ہے، اتنا فلاں کو جینا ہے، اتنا فلاں کو کھانا ہے، اتنا جو ہے فلاں کو نیک کام کرنا ہے، فلاں کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔